کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے قرآن کا پیغام سیریز کا چوتھا حصہ. قرآن کا پیغام نمبر 4. ٹھیک ہے. پہلے حصے میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنی معرفت پیدا کی ہے. فطری طور پر اسے پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے. دوسرے حصے میں ہم نے بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں مادے رکھے ہیں. وہ اچھائی کو بھی پہچان لیتا ہے اور برائی کو بھی پہچان لیتا ہے. فجور اور تقویٰ دونوں اس کے اندر موجود ہے. ان کو پہچاننے کا مادہ موجود ہے. تیسرے پیغام میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو واضح طور پر اخلاقیات کی جو بنیاد ہے وہ قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا کہ 3 کام ایسے ہیں جو کرنے ہیں اور 3 کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے آیت نمبر 90 دیکھی تھی سورہ نحل کی. ٹھیک ہے. آج کی جو پیغام ہے اس میں اسی بات سے اگر آپ جوڑیں پوری بات کو تو بات یہ آئے گی کہ پھر رسولوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. یہ سوال پیدا ہو جائے گا. بھائی فطرت نے رب کو پہچاننے کی صلاحیت بھی رکھ دی. ٹھیک ہے. ٹھیک اور غلط کو جاننے کا مادہ بھی رکھ دیا اور بنیادی اخلاقیات کا بھی اندازہ ہو گیا. پھر سوال یہ پیدا ہو پھر رسول کیوں بھیجے, نبی کیوں بھیجے. تو آج کا جو ہم بات پڑھ رہے ہیں اس میں اس سوال کا جواب ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں پہلے نبی بنا کے بھیجا تو ان کی ذمہ داری صرف یہ تھی کہ جو بنیادی فطرت اندر ہے, بنیادی فطرت اندر کون سی ہے؟ اللہ کا یقین ہے, اس کی پہچان ہے, اس کی معرفت ہے اور صحیح غلط کا تصور ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اسی فطرت کا تذکرہ بار بار کرتے رہے, صحیح غلط کی نشاندہی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے, رب ہونے, خالق ہونے کی تذکرہ کرتے رہے لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے. پھر لوگ اور پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. آبادی بڑھنا شروع ہو گئی. آبادی جب بڑھتے بے شمار لوگ دنیا میں آ گئے تو پھر اب ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے. یعنی وہی بات, 2 باتیں ہوئی. یا تو وہ تذکرہ بھول گئے, جو بات آدم علیہ السلام اور ان کے لوگ اور ان کے خاندان کے جو بنیادی افراد تھے وہ جو ایک دوسرے کو تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ رب کی طرف متوجہ رہے, نیکی اور بدی کو سمجھے. یا تو وہ تذکرہ کرنا بھول گئے, دنیا کے کاموں میں لگ گئے, یا پھر تذکرہ تو انہوں نے کیا لیکن اس میں غلطیاں شروع ہو گئی اور دوسروں نے اس کے اندر اپنی جانب سے صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح اور دنیا کی چیزیں دیکھتے ہوئے وہ جس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے اس کو رب مان لینا. فائدہ تو اس سے ہو رہا ہے. یہ جس چیز سے ڈر لگ رہا, موت کا ڈر, جس چیز سے سانپ سے موت کا ڈر ہے تو سانپ کو دیوتا بنا لیا. صحیح ہے. درخت جو ہے وہ پھل دے رہے, ان سے جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہے, درختوں کو دیوتا بنا لیا. صحیح ہے. بھیڑ, بکریاں, گائے, یہ مویشی, اس سے جو ہے کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہے, اس کو اپنا رب سمجھ لیا. تو یا تو دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہوئے, دنیاوی چیزوں کے فائدے کو دیکھتے ہوئے انہیں رب تسلیم کر لیا اور نیکی اور بدی کا اپنی جانب سے انٹرپریٹیشن شروع کر دی, اپنی طرف سے بتانا شروع کر دیا. نہیں یہ بھی نیکی ہے, نہیں یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی بدی ہے, یہ بھی بدی ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب صدیاں گزر جاتی ہیں, 1-2 سال میں ایسا نہیں ہوتا, کئی 700 سالوں کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان ہوتا ہے نا وہ اپنی بنیادی فطرت سے ہٹ جاتا ہے اور وہ اس کا رجوع جو ہے وہ اندر کے بجائے باہر سے شروع ہو جاتا ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں, زیادہ تر لوگ کس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں بات آپ کو. پھر وہ صحیح اور غلط کو پہچاننے سے اس کو ذرا مشکل ہوتی ہے. تو بس یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر
نبیوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب نبی آئے گا اور آ کر دوبارہ سے بنیادی فطرت کے اوپر انسانوں کو لانے کی کوشش کرے گا، ان کو تذکیر کرے گا. تو قرآن کے اندر اس کا اظہار جو ہے سورہ بقرہ کی یہ دوسری سورت ہے ہمارے قرآن میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ بتاتا ہے کہ نبی کیوں آئے. میں یہاں لکھ رہا ہوں، آپ ساتھ ساتھ اتارتے جائیں، پھر اس پہ بعد میں بات کریں گے. لوگ ایک ہی امت تھے، ان میں اختلاف پیدا ہوا. یہ بریکٹ میں سمجھنے کے لیے لکھ رہا ہوں. تو اللہ نے نبی بھیجے. بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے. اور ان کے ساتھ فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دے. فیصلہ کر دے. یہ جن کو دی گئی بشارت دے اور انذار، الف نون زال الف زا، انذار ساکن، انذار. اس میں اختلاف بھی یہ جن کو دی گئی اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا. انہی لوگوں نے کیا
نہایت واضح دلائل ان کے سامنے آنے کے باوجود وہ جملہ ختم ہوا. محض اپنی زدم زدہ کی وجہ سے پھر یہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں اللہ نے اپنی توفیق سے حق کے متعلق ان کے سب اختلافات میں ان کی رہنمائی کی. اس میں ایک چیز اور رہ گئی ہے، جگہ نہیں ہے، وہ آپ لکھ لیں. اور اللہ بریکٹ میں لکھیے، اب بریکٹ بنائیے. اور اللہ اپنے قانون کے مطابق، اور اللہ اپنے قانون کے مطابق بریکٹ بند جس کو چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے. اپنے قانون کے مطابق بریکٹ بند جس کو چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. کون سی صورت ہے یہ؟ سورہ بقرہ. اور سورہ بقرہ کی کون سی آیت ہے؟ 213. اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ، یہ صورت جب آپ تسلسل سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ یہودیوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی نا. یہودیوں کے ساتھ وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تم کو ہم نے یہ پیغام دیا تھا، تم نے ہمیں یہ کام ہم نے تم سے کہا تھا کرو، تم نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے تمہیں فضیلت دی. اس طرح سے بڑی تفصیل سے ان سے بات ہو رہی ہے. اور ان کے جرائم جو ہے اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں کہ تم نے کون کون سے جرم کیے. اور وہاں پھر 213 تک پہنچتے پہنچتے یہاں یہ ایک پوری بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. لوگ ایک ہی امت تھے. ایک ہی امت تھے کا مطلب جو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو انسانوں میں تو وہ سب سے پہلے ہی ہے، پھر انہیں سے آبادی بڑھ رہی ہے، تو سب کیا ہے؟ ایک ہی امت ہے.
اب ہم کہتے ہیں نا لڑائی کرتے ہیں لوگ، وہ تو یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے. شروع میں ایسا نہیں تھا. شروع میں کیا تھا؟ ایک ہی امت تھے مسلمان سب. ان میں اختلاف پیدا ہوا. اختلاف پیدا کیوں ہوا؟ ہو جاتا ہے مطلب آپ اپنے اندر کی بات نہیں سن پا رہے، ٹھیک ہے. جو تذکرہ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے تذکرہ کرنا چھوڑ دیا، سمجھانا چھوڑ دیا، اور آپ جو وہ دنیاوی چیزوں سے نتائج نکالنا شروع کر رہے ہو. تو اب آپ کے نیکی اور بدی کے تصور میں اور خدا کے تصور میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا. نئے زمانے کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں مانتے اللہ کو، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ فائدہ تو ہمیں درختوں سے ہو رہا، ڈر تو ہمیں سانپ کا ہے. تو ہمیں ان کو جو ہے وہ بڑا ماننا چاہیے جس سے ہمیں ڈر ہوتا ہے. تو اس طرح سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. جب اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے کیا کرا؟ نبی بھیجے. یہ نبی دو کام کرتے ہیں، بشارت دیتے ہیں. بشارت دینے کا مطلب جنت کی خوشخبری سناتے ہیں کہ اگر تم اپنی فطرت کے مطابق عمل کرو گے، جس میں نیکی کو نیکی مانو گے اور بدی کو بدی جانو گے، تو ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ تمہیں ایک دن اس کا صلہ ملے گا، تم جنت میں جاؤ گے. اور انذار کرتے ہیں. انذار کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، جہنم سے ڈرانا. یہ لفظ قرآن میں جگہ جگہ آئے گا بار بار. انذار، بشیرا و نذیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے بشیر اور نذیر. بشیر کا مطلب جو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، اور نذیر کا مطلب جو ڈراتا ہے. اور یہ بات جو ہے نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمائی ہے، بشارت دیتے ہیں اور انذار کرتے ہوئے. تو جو بھی نبی اللہ نے بھیجے یا مبعوث کیے. اب اس میں ایک بات یاد رکھیے گا جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے، ہم یہاں بھی رک رہے ہیں، صحیح ہے، رک کے یہ بتاتے ہیں کہ نبی، جب آپ نبی کہتے ہیں نبی تو وہ کیسے جو ہے وہ آتا ہے. سوال یہ ہے، جب آپ مذاہب کی بات کرتے ہیں دنیا میں تو 3 طرح کے مذاہب دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے. مذہب کتنے طرح کے ہیں؟ تو بہت سارے، لیکن ان کی اگر قسمیں بنائی جائیں تو 3 طرح کے ہیں. سب سے پہلا مذہب جو ہے وہ آپ اس کو کہیں فلاسفی کا مذہب، صحیح. جو فلسفے والے لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں یہ کائنات کیسے چل رہی ہے، یہ کیسے بنی، کون کون سی قوتیں اس کے پیچھے کار فرما ہے. تو وہ سوچ کے سائنسی دلیلیں دے کے، سائنسی قوانین لگا کے انسانوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ اصول ہے، یہ ضابطے ہیں، یہ قوانین ہے، مادہ ایسے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، توانائی ایسے کام کر رہی ہے. تو وہ مادے اور توانائی کی جو قوتیں ہیں جو ان کو چلا رہی ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں اور خدا ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ دراصل اس پوری کائنات کا نظام چلانے کی ذمہ دار ہے. تو اس مذہب کو ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں آپ؟ سائنسدان بھی کہہ سکتے ہیں، فلسفی بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ ہوگا کوئی پیچھے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ قانون تجاذب ہے، قانون فلانا ہے، فلانی چیز ایسے ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ، اس کی دلیل یہ، اس کی دلیل یہ. اس طرح سے دلیل بنا کے سب چیزوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی یقین پیدا کر لیتے ہیں اپنے اندر. تو اس کو آپ کہتے ہیں یہ سائنس کا مذہب ہے، یہ فلسفے کا مذہب ہے. دوسرا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ جس میں لوگ زمین پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تلاش کرتے ہیں، حقیقت کو تلاش کرتے ہیں. وہ مراقبہ کرتے ہیں، وہ چلے کاٹتے ہیں، صحیح. وہ دنیا کو بھولتے ہیں، وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں، راہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، سب وہ بھوکے رہتے ہیں. ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے اس جسم کو بھولیں گے تو ان کو پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے. وہ روح کی تلاش میں رہتے ہیں، صحیح. مراقبے کرتے ہیں 40 دن. تو وہ لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حقیقت کو پا چکے ہیں، وہ خدا کو مل گئے، یا انہوں نے خدا کو ڈھونڈ لیا ہے. وہ ایسے کہتے ہیں، صحیح ہے. اس کو آپ کہتے ہیں صوفیوں کا مذہب. کیا کہلاتا ہے یہ؟ صوفیوں کا مذہب. یا دوسرے الفاظ میں ہمارے اگر آپ پورے دنیا میں دیکھیں تو بدھ مت ایسا ہی مذہب ہے. بدھ مت
ایسا ہی مذہب ہے، ہندوازم ایسا ہی مذہب ہے. یعنی وہ خود تلاش کرتے ہیں حقیقت کو، ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے کون رب ہے. صحیح ہے. اور تیسرا جو مذہب ہے وہ ہے الہیات کا مذہب، جس میں خدا خود کسی کو انتخاب کرتا ہے اپنے بارے میں بتانے کا. صحیح. یعنی خدا خود منتخب کرے گا کسی قوم میں سے کسی ایک کو کہ اس کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہوگا، وہ بات چیت کرے گا، وہ بتائے گا. وہ کہلاتا ہے نبی. تو ٹھیک ہے. تو وہ نبی جو ہے وہ خدا کے ساتھ کانٹیکٹ، اس کا نبی نے کچھ نہیں کیا ہوتا ہے، اس نے کوئی چلے نہیں کاٹے ہوتے، اس نے کوئی کارنامے انجام نہیں دیے ہوتے. تو خدا کا انتخاب ہوتا ہے، کسی ایک بندے کو اس نے انتخاب کیا اور اس کو اپنے فرشتہ بھیجا اور اس کے ساتھ اس کو بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں، یہ دنیا ایسے چل رہی ہے، میں خالق ہوں، مجھے مانو، ایک دن مرنا ہے، قیامت کے دن آئے گا، اس میں تمہیں جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. وہ سب اس کو بتا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ اب وہ کیا کرے اور کیا کرے، انتظار کرے. تو اب وہ بتاتا ہے سب کو بشیر اور نذیر بن کے. تو اس کو کہتے ہیں الہیات کا مذہب. یہ جو آپ کا یہودیت ہے یہ بھی الہیات کا مذہب ہے، یہ جو آپ کا عیسائیت ہے یہ بھی الہیات کا مذہب ہے. یہ خدا کو جانتے ہیں، ان کے پاس پیغمبر آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے یہ یہودی. اسی طرح عیسائیت جو ہے اس وقت وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. اسی طرح مسلمان جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اچھا، ہم تو نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں اور ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں. لا تفرق بینہما، قرآن میں کہا ہے جو ایمان والے وہ ہیں یہ ان نبیوں میں فرق نہیں کرتے. یہ بات ذہن میں ڈال لیجیے گا آپ لوگ، مسلمان وہ ہیں جو ان نبیوں میں فرق نہیں کرتے. فرق نہیں کرنے کا مطلب ہمارے لیے سارے نبی جو ہے وہ محترم ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام اسی سلسلے کو چلا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، ہم تو صرف نبی کو مانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام کے لیے ضروری ہے کہ آپ نبیوں پر یقین رکھیں، سارے نبیوں کی بات کو مانیں. ٹھیک ہے. اور ان میں سب سے آخری نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد اب نبی آنے کا سلسلہ بند ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہو اب کیوں بند ہو گیا؟ کہ اب لوگ نہیں بھٹکیں گے، اب لوگ جو ہے وہ فطرت سے نہیں ہٹیں گے، تو اب ان کو کون ڈرائے گا اور ان کو کون بتائے گا؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جس زمانے میں بار بار نبی آتے تھے اس زمانے میں یہ لکھنے پڑھنے کا، کتابوں کا، ذہانت کا یہ رجحان نہیں تھا. تو لوگ بہت جلدی بھول جاتے تھے، چیزیں یاد نہیں رہتی تھیں، چیزیں جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے اس دور میں یہ سب انتظامات ہو چکے تھے. اب قرآن مجید کی شکل میں آخری پیغام خدا کا موجود ہے. صحیح ہے. وہ تحریری شکل میں ہے، وہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے. اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہے. لہٰذا اب اگر کسی انسان کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی محفوظ ہے حدیث کی شکل میں، تاریخ کی شکل میں. صحیح ہے. تو اب اگر آدمی کو دوبارہ سے یہ جاننا ہے کہ صحیح چیز کیا ہے تو وہ رجوع کرے گا کس کی طرف؟ قرآن کی طرف. وہ رجوع کرے گا کس کی طرف؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف. تو اب اس لیے مزید کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. ایک بات یہ ہو سکتی ہے اس کے بیان میں. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اب قیامت قریب ہے، یعنی خدا کی جو اسکیم تھی اس دنیا کو چلانے کی، اس اسکیم کے اندر انسانوں کو ایک خاص وقت تک دنیا میں بھیجنا اور بھیجنے کے بعد ان کا امتحان لینا اور امتحان لینے کے بعد یہ فیصلہ کرنا کہ یہ شخص اگلی دنیا میں جنت کے لیے صحیح ہے یا جنت کے لیے صحیح نہیں ہے. تو وہ اسکیم کا اینڈ جو ہے وہ آ گیا ہے. ہم آخری دور میں ہیں اب. صحیح. اب یہ دور 500 سال چلے، 100 سال چلے، 3 دن چلے، اس کی خبر کسی کو نہیں ہے. صحیح. اس کی خبر، ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے سوال پوچھا تھا، بہت سارے سوالات. اس میں سے ایک سوال یہ تھا، قیامت کب آئے گی؟ قیامت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ کہا تھا کہ اس کا علم جتنا تمہیں اتنا ہی مجھے، یعنی نہ تمہیں پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا
کوئی نشانی ہو تو بتا دیں, کوئی نشانی ہو تو. انہوں نے نشانی میں یہ 2 نشانیاں بتائی. پوری دنیا سے غلامی ختم ہو جائے, کہ غلام نہیں ہوں گے. پہلے جس طرح بھیڑ بکریاں بکتی ہیں بازار میں, اس طرح پہلے انسان بھی بکتے تھے, غلام. آپ ان کو خرید کے لاتے تھے اور لا کے اپنے گھر کے اندر کام کے لیے رکھتے تھے, اس کو کہتے تھے غلام. دنیا سے غلامی ختم ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نشانی یہ بتائی, دنیا سے غلامی ختم ہو جائے گی, نمبر 1. اور نمبر 2, عرب کے ننگے پیر اور ننگے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. عرب کے ننگے پیر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. آج آپ عرب میں دیکھ لیں جا کے, ایسا ہی ہے. وہی لوگ جو عرب کے تھے وہ ایک سے ایک اونچی عمارتیں بنا رہے. برج خلیفہ اتنی اونچی ہے, فلانی اتنی اونچی ہے, فلانی. یہ عمارتوں میں ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہیں, اب مقابلے کر رہے ہیں. تو یہ دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی تھی وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب قیامت قریب ہے. تو اب نبی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پیغام سمجھا دیا, کر کے دکھا دیا, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں محفوظ کر کے رکھ دی ہیں. کلیئر ہو رہی ہے یہاں تک بات؟ میں دوبارہ بتاؤں, لوگ ایک ہی امت تھے, ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے, بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے. یہ دونوں سمجھ میں آئی بات آپ کو, بشارت دیتے ہوئے انذار کرتے ہوئے. اور ان کے ساتھ, نبیوں کے ساتھ, قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی. نبی کے ساتھ کتاب بھی آتی تھی. کس صورت میں آتی تھی؟ قول فیصل. قول فیصل کا مطلب جن باتوں میں اختلافات ہوئے ہیں وہ ان میں فیصلہ کر دیتی تھی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. یعنی اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, نہیں. اور ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے, وہ کون, وہ کتاب, تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دے. کون اختلاف کا فیصلہ کر دے؟ وہ کتاب, یا اللہ تعالیٰ. کیونکہ کتاب جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی باتیں ہوتی ہیں نا. وہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ یہ جن کو دی گئی, یہ بہت امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے. یہ جن کو دی گئی, کیا مطلب؟ جن لوگوں کو دی گئی, جو لوگ لڑ رہے تھے, اختلاف کر رہے تھے, یہ جن کو دی گئی, اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا. یہ بھی عجیب بات ہے. اب کتاب آ گئی, فیصلہ ہو گیا, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, اب اسی کے اندر اختلاف پیدا کرتے ہیں. نہیں, یہ تو ایسے نہیں ہے, اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے, اس کے معنی تو یہ نہیں نکل رہے, اس میں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں, یہ تو بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ جن کو دی گئی, اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا, نہایت واضح دلائل ان کے سامنے آنے کے باوجود. اگرچہ کہ ان کے سامنے بالکل واضح دلیل آ گئی ہے کہ اس میں یہ بات صحیح ہے اور یہ بات, لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں, اس میں اختلاف کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا, یہ بڑی خطرناک بات ہے. یعنی مسلمان کے پاس بھی کتاب آئی ہوئی ہے قرآن, ہم کیا اس میں بھی اختلاف نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہوئے تو اس کے معنی آپ کچھ لیتے ہو, میں کچھ لوں گا. تو یہ اختلاف کن لوگوں نے کیا؟ جن کو کتاب دی گئی ہے وہی لوگ اس میں کیا کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں. اور کس کے باوجود اختلاف کرتے ہیں؟ نہایت واضح دلائل ان کے سامنے آنے کے باوجود. کو پتا ہوتا ہے صحیح, یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ مسئلہ ہے نا, آگے لکھا, محض اپنی ضدم ضدہ کی وجہ سے. وجہ حق تلاش کرنا نہیں ہوتا, ضد ہوتی ہے. میں بڑا ہوں, تم چھوٹے ہو, میں ٹھیک ہوں, تم غلط ہو, یہ ضدم ضدہ ہوتی ہے. صحیح ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا, 2 چیزوں سے آپ کو آزمایا جاتا ہے. کس چیزوں سے؟ 2 چیزوں سے. قرآن, آپ کو پتا ہے قرآن میں جب سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا, پھر سارے ملائکہ سے کہا کہ
اس کو سجدہ کرو. تو سب نے سجدہ کیا, لیکن شیطان اڑ گیا, والا میں تو سجدہ نہیں کروں گا. صحیح ہے. اور دلیل کیا دی, میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. آگ زیادہ پاورفل ہوتی ہے, مٹی اتنی پاورفل. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ابلیس قرار دے دیا. یہاں سے آپ کو میسج ملا کہ انا 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 میں بڑا ہوں, باقی سب چھوٹے ہیں. تکبر, یہ آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, پھر جب آدم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ بھائی تم باغ میں گھومو پھرو, جہاں سے جو چیز چاہے کھاؤ, لیکن دیکھو اس شجر کے پاس مت جانا. صحیح ہے, یہاں شجر سے مراد درخت بھی ہو سکتا ہے, یا شجر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے شجرہ نسب کو بڑھانے کی ابھی کوشش نہیں کرنا. یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے سے جنسی اختلاط نہیں کریں گے, اس پہ پابندی لگائی اللہ تعالیٰ نے, جب تک کہ میں حکم نہ دوں ایسے. لیکن شیطان نے ان کو بھڑکایا, بولا بھائی یہ جو منع تمہیں کو کیا ہے نا, اس لیے کیا ہے تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ قائم نہ رہ سکو. اس کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ قائم رہو گے. یعنی تم اگر اختلاط کرو گے تو تمہاری نسلیں پیدا ہوں گی, وہ ہمیشہ قائم رہیں گی. صحیح. تو جنسی اختلاط, جنسی بے راہ روی, اس کی طرف سے جو ہے نا آپ کا امتحان ہوتا ہے. یہ 2 بڑے امتحان ہیں انسان کے لیے دنیا میں. ایک یہ کہ وہ تکبر, اور شیطان بھی یہ 2 بار لے کر آتا ہے. شیطان جب بھی انسان کو بہکائے گا 2 طرف سے بہکائے گا. ایک بہکائے گا کہ میں بڑا ہوں, زدم زدہ, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میں چھوٹا ہوں, میں کمزور ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی. صحیح ہے. لیکن انسان مان لیتا ہے, اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی تھی, آدم علیہ السلام نے مان لی تھی غلطی اور توبہ بھی کی تھی. تو انسان میں یہ سرشت اللہ نے یہ ہمیں بتا بھی دی تاریخی حوالے سے کہ انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی غلطی کو مان لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سے جو شیطان بہکائے گا وہ ہے گا جنس, سیکس. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں شیطان کے پاس بہترین حملہ کرنے کی. ان 2 چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے, تکبر سے بچائے اور سیکس کی بے راہ روی سے بچائے. یہ موبائل مجھے فوراً چاہیے, بلکہ دے دو آپ مجھے بھی. بولو سر کلاس لے رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی آپ کو بات. پھر یہ جو قرآن, اب اب جو آخری میں کتاب نازل کی, یہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں, یعنی میں اور آپ لوگ ہیں, اللہ نے اپنی توفیق کے متعلق ان سب کے اختلافات میں ان کی رہنمائی کی ہے. اس کا مطلب ہے جتنے اختلافات اب ہوئے امتوں کے درمیان, انسانوں کے درمیان, ان سب کے بارے میں اللہ نے رہنمائی کہاں کی ہے؟ تو قرآن میں اختلاف پیدا نہیں کریں ہم, صرف کس کی وجہ سے؟ اپنی زدہ کی وجہ سے. بلکہ قرآن سے رجوع کریں. اگر کہیں اختلاف ہو جائے لوگوں کا, دین کے معاملے میں اختلاف ہو جائے, مسئلہ ہو گیا بھائی, میں اس چیز کو صحیح سمجھ رہا ہوں, آپ اس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہو, اختلاف پیدا ہو گیا, تو سب کو آ جائیں پھر قرآن کے پاس. لیکن آپ کو پتہ ہے انہی لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ جن کو دی گئی اس میں اختلاف بھی وہی لوگ کرتے ہیں, نہایت واضح دلائل آ جانے کے باوجود. صرف کس وجہ سے؟ زدہ کی وجہ سے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو قرآن کے بارے میں سب لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ قول فیصل ہے. کیا ہے؟ یہ اختلاف میں فیصلہ کر دے گا آپ کو جب کبھی اختلاف ہوگا. ٹھیک ہے. یہ میزان ہے, ہر چیز اس سے تولی جائے گی. ہر چیز کے بارے میں, یعنی دین کے معاملے میں ہر چیز کے بارے میں قرآن سے آپ اسٹینڈرڈ تعین کریں گے. مجھے کام ہے اس کے فوراً بعد, کلاس کے بعد
کلاس کے بعد نہیں, میری ابھی کلاس شروع ہونے والی. ٹھیک ہے بھائی, سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں دوبارہ سے اس کو رواں پڑھ دیتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213. لوگ ایک ہی امت تھے, ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے, اور ان کے ساتھ فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دے. یہ جن کو دی گئی اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا, نہایت واضح دلیل ان کے سامنے آنے کے باوجود, محض اپنی زدہ کی وجہ سے. پھر یہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں, اللہ نے اپنی توفیق سے حق کے متعلق, حق سمجھ رہے ہیں صحیح اور غلط, حق کے متعلق ان کے سب اختلافات میں ان کی رہنمائی کر دی. تو اب آپ کے پاس اگر عیسائی ہیں, یہودی ہیں, یہ سب ذہن میں رکھیے گا, عیسائی, یہودی, مسلمان, یہ سب ایک قوم ہے, یہ سب ایک مذہب کو ماننے والے ہیں. کبھی بھی ذہن میں یہ آپ نہیں سوچئے کہ یہودی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے, وہ مسلمان ہیں لیکن کس کی امت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے. عیسائیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مان رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مان رہے. مسلمان کا یہ ترہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, آدم علیہ السلام, جتنے نبی آئے ہیں ان سب کو مان رہے ہیں. نہ صرف ان کو مان رہے ہیں, ان کے پیغام کو مان رہے ہیں, ان کی باتوں کو مان رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ ایک ہی امت تھے. اللہ کی نظر میں سارے لوگ کیا ہیں؟ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں, اور اختلافات میں رہنمائی کے لیے کیا چیز آ رہی ہے؟ نبی آ رہے ہیں اور کتابیں آ رہی ہیں. تو اگر ہم کتاب سے اور نبی کی تعلیمات سے رجوع کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ بے شمار اختلافات ہمارے ختم ہو جائیں گے. لیکن ایک مسئلہ جو ہمارے ہاں پیدا ہو گیا وہ یہ ہے کہ خود قرآن کے اندر لوگوں نے اختلافات پیدا کر دیے. ٹھیک ہے, زیادہ تر لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. اگر آپ یہ بات مان لیں گے کہ قرآن کی ایک آیت کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہو گیا. مسئلہ یوں ہو گیا کہ قرآن میں خود اختلاف ہے. اس لیے سب سے پہلے آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی قرآن کی ایک آیت کے ایک ہی معنی. صحیح, قرآن کی ایک آیت کے ایک ہی معنی اور ایک ہی مفہوم نکل رہے ہیں. اس سے زیادہ مفہوم اگر نکالیں گے آپ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اختلاف پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل ایسا مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک لفظ ہے قلم. کیا لفظ ہے؟ قلم. اس قلم کے معنی کیا ہیں؟ لکھنے والا قلم, پین. اس کے معنی یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ہوتا ہے سر قلم کر دو, یعنی کسی کا سر, گردن, تلوار لے کے گردن اڑا دی, اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ قلم. قلم کر دیا, سر قلم کر دیا. اور ایک قلم وہ ہوتی ہے جو گلاب کی ٹہنی ہوتی ہے نا, اس کو آپ کاٹ کے زمین میں لگاتے ہیں, اس کو بھی قلم کہتے ہیں. اب اس لفظ کے معنی تو تین ہیں. معنی کتنے؟ اب آپ کون سا معنی لوگے؟ یہ تو فیصلہ ہوگا, جو بات ہو رہی ہے اسی کے لحاظ سے لیں گے. اگر بات ہو رہی ہے کہ میرے بستے میں ایک قلم رکھا ہوا ہے تو کیا اس سے مراد وہ لیں گے گلاب کی ٹہنی رکھی ہوئی ہے؟ کوئی آدمی اگر اس کا مطلب یہ لے کہ میرے بستے میں لفظ قلم لکھا ہے, قلم کے معنی گلاب کی ٹہنی ہوتی ہے, لہذا میرے بستے میں ایک گلاب کی ٹہنی رکھی ہے, صحیح ہوگا یہ معنی؟ فوراً آدمی بولے گا بھائی کیا ہو گیا, یہ وہ والا قلم نہیں ہے, یہ بستے کی بات ہو رہی ہے. ایک بچہ اسکول جا رہا ہے, جانے سے پہلے اس نے بستہ چیک کر لیا اپنا, اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس نے کیا, گلاب کی ٹہنی نہیں, بلکہ وہ بات دراصل کس کی ہو رہی ہے؟ پین کی ہو رہی ہے, لکھنے والے. کوئی آدمی بولے کہ میں نے اپنے باغ کے اندر بہت سارے قلم لگائے, تو کوئی آدمی اس کے معنی یہ لے گا کہ اس نے بہت سارے پین لگا دیے؟ نہیں لے گا نا. کیوں نہیں لے گا؟ وہ اپنے مفہوم کے لحاظ سے بات کو سوچے گا. اسی طرح جب آپ قرآن کے اندر ایک لفظ, ایک آیت کا ترجمہ نکالتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ڈکشنری میں کیا معنی ہے, آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے.
اگر اوپر سے بات کچھ اور ہو رہی ہے تو وہ ایک ہی مفہوم بتائے گا آیت, ایک سے زیادہ مفہوم, معنی تو ایک سے زیادہ ہوں گے, معنی ایک سے زیادہ, لیکن اس کا مفہوم کیا ہوگا وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ پورا قرآن تفصیل سے اوپر سے پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نہیں بھائی اس کے یہی معنی ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ دوسرے معنی نہیں ہو سکتے. اس طرح سے قرآن کے اندر اختلاف پیدا مت کریں, کیونکہ قرآن میں اگر آپ اختلاف پیدا کر رہے ہیں, قرآن کو آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی اسی میں اختلاف ہے, تو پھر تو آپ کے پاس ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کوئی دوسری چیز باقی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے جی, بس آج کے لیے اتنا کافی ہے.